अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर खुद मुस्लिम लीग नून भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तकसीम देखी जा रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर। एक मफाहमती ग्रुप और एक मज़ाहमती ग्रुप का तसर दिया जा रहा है और तरदीदें की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इरफान सिद्दीकी साहब लंदन गए हैं और मियां नवाज शरीफ के साथ तफसीली मुलाकात की है। उसके बाद वीडियो पैगाम जारी किया है इरफान सिद्दीकी साहब ने। मैंने जो सुना वीडियो पैगाम, उसमें वो कहते हैं कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तसर गलत है। कोई नून लीग के अंदर मफाहमती ग्रुप नहीं है, कोई मज़ाहमती ग्रुप नहीं है। हालांकि ये दोनों ग्रुप मुस्लिम लीग नून के अंदर शुरू से मौजूद हैं। कुछ लोग मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का बयानिया, जो सख्तगीर बयानिया है, वो लेकर आगे चल रहे होते हैं। मियां जावेद लतीफ़ टाइप बहुत सारे और भी नून लीग के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मियां साहब और मरियम नवाज के सख्त मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहबाज शरीफ, अब ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तो फ़र्क है, उनकी सियासत में, उनके मिजाज में फ़र्क है ज़मीन आसमान का। मियां नवाज शरीफ अभी कभी एहतसाब की बातें कर रहे होते हैं, बयानियाँ दे रहे होते हैं कि जी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जस्टिस खोसा, जस्टिस बंदियाल, जस्टिस जो साकिब निसार हैं, इनका एहतसाब किया जाएगा और इनके एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फिर शहबाज शरीफ साहब जाकर पहुँचते हैं वापस लंदन, और वो मना करते हैं कि भाई साहब, बड़े भाई, ये क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए के बाद, इस मौक़िफ़ के बाद, एहतसाब के बयानिए के बाद, नून लीग की जो मुमकिना डील थी, जिसके लिए एक तसर था कि नून लीग ने मामला तय कर लिए हुए हैं या शहबाज शरीफ ने मामला तय कर लिए हुए हैं, तो उसको धचका पहुंचाए, उसको नुकसान पहुंचाए, इसमें कोई शक नहीं है। और पीटीआई को उसका फ़ायदा हुआ है, पीटीआई को रिलीफ मिला। बहुत सारे लोग पीटीआई के रिहा हुए। इमरान खान अब अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल हुए, इमरान खान को सहूलतें मज़ीद मिली। तो ये चीज़ें सिर्फ नून लीग को जो एक तसर दिया जा रहा है या मिल रहा है कि नून लीग को सिर्फ झटका देने के लिए, नून लीग को पैगाम देने के लिए ये चीज़ें, जो रिलीफ की चीज़ें हुई है इमरान खान और पीटीआई के हक में, तो उनको सिर्फ पैगाम देने के लिए था नून लीग को कि अगर आप लोग फौजी जनरलों का, रिटायर्ड जनरलों का और रिटायर्ड जजों का अगर एहतसाब करना है आप लोगों ने, तो फिर आप लोग साइड पे ही रहें। तो मियां नवाज शरीफ को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। कभी फैसल वाडा कोई बातें कर रहे हैं, मियां साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आप वतन वापस ना आए, इलेक्शन नहीं होने वाले। इलेक्शन के हवाले से भी कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि इलेक्शन वक्त पर ना हो, इलेक्शन डिले हो। कौन सी कुव्वतें कौन कौन सी चाहती हैं, ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन फ़िलहाल जेयूआई ने तो अपना लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए न देखते हुए या सिक्योरिटी मसाइल देखते हुए, जिस तरह खुद कुछ हमले हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं जेयूआई के जलसों के ऊपर, जेयूआई के काफिलों पर, जेयूआई के इज्तिमात पर, तो जेयूआई ने इस वजह से कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड केपीके में और बलूचिस्तान में नहीं मिल रही, तो उन्होंने तो डिमांड की है, मौलाना फजल रहमान ने, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने, कि इलेक्शन आगे पीछे किए जाए, इलेक्शन की तारीख कुछ पीछे ले जाएं। क्योंकि एक तो सर्दियों का तो उन्होंने जवाब दिया है कि सर्दियां उन दिनों में बहुत ज़्यादा होंगी, बर्फ़बारी हो रही होगी और ठंड बहुत ज़्यादा होगी। लोग पहाड़ों से नीचे आए हुए होते हैं अपने आबाई हलकों को छोड़कर, तो वो कैसे वोट कास्ट करेंगे जब वो अपने हलके में ही नहीं होंगे और नीचे पहाड़ों से आ चुके होंगे, तो वो अपने हलकों में कैसे वोट डाल सकते हैं। इतनी ठंड में माइनस चल रहा होता है, -21-20 तक जा रहा होता है, 20-21 तक जा रहा होता है, तो बर्फबारी भी हो रही होती है। तो ये तो जेयूआई का माकूल जवाब है, लेकिन एक्चुअली जेयूआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही।
جس طرح پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے، رو رہی ہے کہ پنجاب میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی پنجاب میں جو نگران حکومت ہے وہ ترقیاتی کام کرائے جا رہی ہے، سندھ میں ترقیاتی کام بند ہیں، تو یا تو سندھ میں بھی ترقیاتی کاموں کی اجازت دی جائے یا پنجاب میں بھی روک دیے جائے۔ تو یہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی مسلسل تھی، لیکن آج ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں جو ترقیاتی کام نگران حکومت جو کرا رہی تھی ان کو روک دیا ہے۔ بڑی تفصیلی خبر آئی ہے، میں خبر بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پر نگران حکومت نے تو کوئی عمل درآمد نہیں کیا، البتہ لاہور ہائی کورٹ نے عمل درآمد کر کے دکھایا ہے، آج یہ خبر آئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ تو پوری ہو گئی کہ جی یہ خبر یہ ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے اکتوبر سے فروری تک شہر میں نئے ترقیاتی، یہ لاہور میں صرف شہر میں نئے ترقیاتی منصوبوں پر کام روک دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ نیازی انٹرچینج بابو سابو پروجیکٹ پر کام شروع نہ کریں، فروری میں شروع کر لیں۔ جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو چل رہے ہیں آلریڈی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نئے کام شروع نہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تدارک سموگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے استفسار کیا کہ 1 ماہ میں کتنے پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہر میں 5 منصوبوں پر اس وقت کام جاری ہے۔ شاہدرہ میں جاری پروجیکٹ پر بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ نیازی انٹرچینج ٹو بابو سابو پروجیکٹ پر کام شروع نہ کریں، فروری میں شروع کر لیں۔ جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایئر کوالٹی پر پروجیکٹس کتنا اثر کرے گا یہ بھی بتایا جائے۔ آئندہ سماعت پر جو ڈیٹا جمع ہوا ہے اس کی روشنی میں عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن نے تجویز دی کہ سموگ کی خبر آگے، تو یہ لاہور میں تو کام روک دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کہ جو نگران حکومت نے کام شروع کیے ہیں ان پر کام نہ کیا جائے، جو آلریڈی پہلے سے پروجیکٹ چل رہے تھے ان پر کام جاری رکھا جائے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی۔ تو الیکشن کے حوالے سے اور میاں صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے بھی کنفیوژن برقرار ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی آج بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی الیکشن اگر کرانے ہیں وقت پر تو پھر شیڈول کیوں نہیں دیا جا رہا، پھر تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن اپنے جو حلقہ بندیوں پر جو کام ہے وہ تو اپنا معمول کے مطابق کر رہا ہے، اور 30 نومبر کا الیکشن کمیشن نے فائنل ڈیٹ دی ہے کہ بھائی 30 نومبر کو حتمی لسٹ جو ہے، فہرست جو ہے وہ حلقہ بندیوں کی لگ جائے گی، اور اس کے 54 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کم از کم تیاری تو اطمینان بخش نظر آ رہی ہے، اور میری خود ملاقاتیں بھی ہوئیں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، تو وہ تو سیریس ہیں، لیکن کون سی قوتیں ہیں پھر جو انتخابات نہیں کرانا چاہ رہی؟ نگران حکومت جو ہے وہ ایسے کام کر رہی ہے جیسے کوئی 2-4 سال 5 سال کے لیے آئی ہے۔ بڑے لمبے پلان بنائے جا رہے ہیں نگرانوں کی جانب سے، اور نئے معاہدے، منصوبے اور یہ ساری پلاننگ ایسے کی جا رہی ہے جیسے منتخب حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن میاں صاحب کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب الیکشن وقت پر نہیں ہو رہے، آپ مہربانی کر کے نہ آئیں، بھلائی اس میں ہے آپ کی۔ یہ فیصل واڈا اور کچھ لوگوں نے بیان بازی بھی کی ہے، لیکن اپنے نون لیگ کے بندے بھی میاں صاحب کو ڈرا رہے ہیں کہ میاں صاحب الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، آپ آئیں گے جیل جائیں گے، تو جب تک آپ کو ریلیف نہیں ملتا عدالتوں سے تب تک آپ فی الحال وطن واپس نہ آئیں۔ یہ مشورہ دیا ہے مفاہمتی گروپ نے، لیکن نون لیگ نے اس کی تردید کی ہے۔ نواز شریف کی طرف سے یقینی طور پر عرفان صدیقی میاں صاحب کے ترجمان رہے ہیں اور بہت کلوز ان کے ساتھی ہیں، تو عرفان صدیقی نے میاں صاحب کی مرضی کے بغیر تو یہ ویڈیو بیان جاری نہیں کیا ہوگا۔ تو میاں صاحب کو
ضرورت پڑ گئی تردید کی تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ تردید ہمیشہ ہم میڈیا کے لوگ یہ آبزرو کر چکے ہیں چیزیں کہ تردید اسی چیز کی جاتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ جہاں پہ گڑبڑ نہیں ہوتی وہاں پہ تردید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو میاں صاحب نے تردید کرائی ہے عرفان صدیقی صاحب سے، اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ کوئی مفاہمتی مزاحمتی گروپ نہیں ہے، میاں صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے، اور فی الحال میاں صاحب 1-2 دن میں سعودی جائیں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور سعودیہ عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ UAE واپس آئیں گے، دبئی واپس آئیں گے، اور دبئی سے پھر 21 تاریخ کو میاں صاحب لینڈ کریں گے۔ لیکن یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو مفاہمتی گروپ ہے اس نے میاں صاحب کو کہا ہے کہ بھائی جو ہم کمپین چلا رہے ہیں، جو لوگوں کو استقبال کے لیے تیار کر رہے ہیں، اس میں سرد موری لوگوں کی جانب سے سرد موری نظر آ رہی ہے کہ لوگ اس طرح مطلب جو پرجوش نہیں ہے میاں صاحب کے آنے کے بارے میں، یہ میاں صاحب کے اپنے ہی ساتھیوں کی جانب سے ان کو باور کرایا جا رہا ہے۔ کیونکہ شہباز شریف کی بھی لاہور میں نکلے تھے تو کوئی نعرے بازی وغیرہ بھی ہوئی تھی، پھر شہباز شریف نے لوگوں کو بلایا، پھر چائے شائے پلا دی ان کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے حوالے سے یقینی طور پر نون لیگ کے ورکر بھی بہت ہیں، لیکن نون لیگ سے ظاہر ہے جو PTI کے لوگ ہیں وہ اگر کہیں سے شہباز شریف گزریں گے، مریم نواز گزرے گی تو وہ تو ان کے خلاف نعرے بازی کریں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو ان کا استقبال نہیں ہوگا یا استقبال کوئی ناکام ہوگا۔ لیکن نون لیگ کے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ شاید خاقان عباسی گئے تھے میاں صاحب سے ملاقات کرنے، انہوں نے جو سما ٹی وی سے وہاں پہ بات کی وہ بھی میں نے سنی، تو شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ میں استقبال کا قائل نہیں ہوں، میں چاہ رہا ہوں عوام کے مسائل حل کیے جائیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری پہ عوام کے مسائل پر، ملکی مسائل پر فوکس کیا جانا چاہیے۔ میاں صاحب کے استقبال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور میں استقبال کا قائل نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح کے ہی مشورے کچھ لوگوں کی جانب سے میاں صاحب کو دیے جا رہے ہیں، لیکن میاں صاحب بظاہر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی 21 تاریخ کو وہ وطن واپس آئیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔